اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت میں بھی ایک نفاق کی ایک علامت اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، نہ بناؤ تم کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ آپ ایک مومن پر ایک کافر کو ترجیح دیں اور کسی کافر کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں کہ جو آپ کو مومن کے ساتھ بنانا چاہیے تھا۔ اگر ابھی ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر طرف مسلمان کفار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں اور اسی لیے ہر جگہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنی قرآن کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تجعلوا، کہ اس بات کا کہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطان مبینہ، دلیل کھلی، کہ اس بات کا کہ بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک دلیل کھلی، کہ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں سوال کریں گے تو یہ دلیل ہمارے خلاف حجت بن جائے گی کہ ہم نے کافروں کے ساتھ دوستی کی اور یہ اللہ کی ناراضگی کو ہم نے مول لیا، کیونکہ اللہ نے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، لیکن ہم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اگلی آیت ایک منافق کے لیے سخت ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان المنافقین، بے شک جو لوگ منافق ہیں، فی الدرک الاسفل، وہ نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، آگ کے، دوزخ کے اوپر اور نیچے 7 طبقے ہیں۔ سب سے اوپر طبقہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہوگا، جس میں عقیدہ تو صحیح ہوگا لیکن عملی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور کچھ مدت کے بعد دوزخ سے نکل کر سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اس سے نیچے والے طبقے میں عیسائی ہوں گے، اس سے نیچے یہودی، اور اس سے نیچے مجوسی ہوں گے، اور اس سے نیچے والے طبقے میں مشرک ہوں گے، اور سب سے نیچے والا طبقہ اس میں منافق ہوں گے۔ اور جو گناہ گار طبقے کے لحاظ سے نیچے ہوگا اس کا عذاب بھی اس شدت سے زیادہ ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے نصیرا، مددگار، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی۔ چونکہ منافقت کا آخری پردہ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں چاک کیا، کیونکہ 9 ہجری کے قریب یہ آیات جا کر نازل ہوئیں، جبکہ جو آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں تقریباً 4 ہجری کے آس پاس کی ہیں۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی اپنی منافقت سے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، باللہ، اللہ کے دین کو، وَأَخْلَصُوا، اور پھر خالص بنایا، دینہم، اس کے دین کو، للہ، اللہ کے لیے، کہ توبہ کے بعد اور اپنی اصلاح کے بعد وہ خالصتاً ان کی محبت اور خلوص صرف اللہ اور اللہ کے دین کے لیے ہی ہو گیا۔ تو فَأُولَٰئِکَ، بس یہی لوگ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی اللہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ دے گا مومنین کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ کے خزانوں میں بہت کچھ ہے کہ جس کو نہ ہماری آنکھ تصور کر سکتی ہے، نہ ہمارا ذہن سوچ سکتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جو اجر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے ایک بہت محبت کرنے والا اور ایک اپیل کا انداز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ کیا کرے گا اللہ تمہیں سزا دے کر۔ تو اے منافقو، اے گناہ گارو، ان شکر تم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے، وآمنتم، اور ایمان پر قائم رہو گے، تو وکان اللہ، اور ہے اللہ، شاکرا علیما، بہت قدردان اور جاننے والا۔ اللہ کی ناراضگی اس چیز میں ہے کہ اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، نافرمان کو تو کوئی بھی معاف نہیں کرتا، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اللہ تو قہار ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، تو اللہ بھی ہمیں سزا دینے پر لیکن راضی نہیں ہے،
اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر پر سخت ناراض ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کفر کرو گے تو پھر سزا بھی دے گا۔ مگر اپنی اصلاح اور توبہ کے بعد اگر ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو پھر اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ وہ چاہے تو 1 نیکی کا 10 گنا بدلہ دے، چاہے تو 700 گنا اس کو بڑھا دے۔ کسی کی برائی کو بیان کرنا اچھا سمجھا نہیں جاتا، نہ اللہ کے نزدیک نہ انسانوں کے نزدیک۔ مگر اگر کوئی ایسی پوزیشن ہو کہ کسی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ مظلوم کسی سے کسی ظالم کی برائی کو بیان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب چونکہ پہلے منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، کافروں کا، اور چونکہ برائی کا اظہار کافر اور منافق کا ایک کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب اللہ کہ نہیں پسند کرتا اللہ جہر بالسوء من القول کہ بری بات کے ظاہر کرنے کو، کہ کسی کی تذلیل کی جائے، غیبت کی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے، کیونکہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ تو برائی ظاہر کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتے، مگر الا من ظلم، مگر وہ شخص کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، کہ اگر وہ شخص مظلوم ہے اور وہ پھر اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے، وہ کسی سے داد رسی چاہتا ہے، تو وہ پھر آگے کسی سے بات بیان کر سکتا ہے۔ اب ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ابتدا کرنے والا ظالم ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، تو فرمایا جو ابتدا کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، مگر مظلوم بھی تجاوز نہ کرے تو تب ورنہ وہ بھی ظالم کہلائے گا۔ اور مظلوم کی آہ سے تو اللہ نے کہا کہ ڈرو، کہ اگر کسی مظلوم کی بد دعا اس کے منہ سے نکل جائے تو اس دعا کی قبولیت خود استقبال کے لیے آتی ہے عرش سے، اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے مظلوم کا مسئلہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ اب آگے مظلوم سے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم پر گرفت تو نہیں ہوگی، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ان تبدو کہ اگر تم ظاہر کرو گے خیرن نیکی کو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ گے، او تعفو یا درگزر کرو گے، عن سوء برائی سے، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ کان عفوا قدیرا معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ نیکی کا کام یا بات کو کوئی ظاہر کر کے کرتا ہے، لیکن اگر ریاکاری کے لیے نہیں تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اگر چھپا کر کرتا ہے تو بھی اس کا اجر و ثواب اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کو بد دعا دینا جائز نہیں، ہاں مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اپنے ظالم کو بد دعا دینا جائز ہے، اور وہ بھی اگر ضبط اور صبر کر لے تو افضل یہی ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کبھی بد دعا نہ کریں، بلکہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس پر تو میری مدد کر اور اس سے میرا حق دلوا دے۔ آپ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ اگرچہ مظلوم کے ظالم کو کوسنے کی رخصت ہے، مگر یہ خیال رہے کہ وہ اپنی حد سے نہ بڑھ جائے۔ اور اسی طرح عبد الکریم بن مالک جزری رحم اللہ اس آیت تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گالی دینے والے کو یعنی برا کہنے والے کو برا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتان باندھنے والے پر بہتان نہیں باندھ سکتے۔ کہ یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا تو اب ہمیں ہر طرح کی چھوٹ ہے، نہیں، اس کے اندر بھی آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ آج کے سبق کے پیچھے ہم نے پڑھا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، پھر اپنی اصلاح کرتا ہے اور پھر مضبوطی کے ساتھ اللہ کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو یہ ایمان والوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور ہم لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کہاں کہاں پر اللہ کا حق چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کا حق چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں اپنا حق تو شاید معاف کر دوں لیکن بندے کا حق میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اگر ہم نے کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کو ہم ادا کرتے ہیں، اگر اللہ کا حق مارا ہے تو اس کو بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنی اطاعت کو خالص اور صرف اللہ کے لیے مختص کرتے ہیں۔
یہ نہیں کہ کچھ حصے ہم اطاعت کے اللہ کے لیے اور کچھ حصے ہم اپنی دنیا کے لیے رکھتے ہیں. کچھ ہم نے اپنے اولاد کے لیے رکھ دیے، مال کے لیے، برادری کے لیے، رواجوں کے لیے، کہ کیا کریں کہ دنیا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، برادری ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اس طرح سے نہیں، ہمیں کل خالص اطاعت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اخلصوا دینہم للہ، کہ جتنے حصے ہم نے اطاعت کے بنا لیے ہیں یہ غلط ہیں. ہمیں نہ برادری کو دیکھنا ہے، نہ اولاد کو، نہ مال کو، نہ کسی رسم و رواج کو. ایک اجتماعی سطح پر اطاعت ہوتی ہے کہ جب ہم سب اللہ کے دین کے تابع ہو گئے تو ہمیں اب اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنی سطح پر ذاتی طور پر خود کو خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کرتے ہیں. دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ ہمارے رسول نے دیا، لیکن ہمیں طریقے بتا دیے، ہمیں وہ حدیں بتا دیں کہ جس کے ذریعے ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.